رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا الحمد للہ رب العالمین خالق كل مكان مكين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وعلى محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا، ممدوح ہے تعریف کیا ہوا، جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا، بھلا اس کی کرے کوئی ثنا کیا، ثنا کی تعریف، بھلا اس کی کرے کوئی ثنا کیا. انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، مجھے ان کی حقیقت کا پتہ کیا. عقل و دانش کی حدوں سے ہے بلند تیرا مقام، عقل و دانش کی حدوں سے ہے بلند تیرا مقام، فکر انسانی سے ممکن نہیں عرفان تیرا. مدرسے محمدیہ، تعلیم اسلام، تمام اساتذہ کرام و عزیز طلباء، جمیع بزرگان ملت، آپ مولانا شیخ محمد عبدالغفور علیہ الرحمٰن اس قائم کردہ مدرسے میں یقیناً کئی مرتبہ اس ناچیز کو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور کئی مرتبہ اس آیت کریمہ کے موضوع پر بھی سننے کا ممکن ہے، یعنی مجھے ناچیز کو بیان کرنے کا موقع ملا ہے. لیکن آج انشاءاللہ اسی آیت پر کچھ چند ایسی باتیں انشاءاللہ بتائی جائے گی جو بہت کم آپ کو سننے میں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آیت پر اگر زندگی بھر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کریں گے تو ہمارے کلمات ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کی عظمت ختم نہیں ہوگی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی ثنا ختم نہیں ہوگی. انسان کا قلم عاجز آ سکتا ہے، انسان کی زبان عاجز آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے حبیب کی عظمتیں ختم نہیں ہو سکتی، آپ کی ثنا ختم نہیں ہو سکتی، آپ کی مدح ختم نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانشراح کی اس آیت کریمہ کی جس کی تلاوت کا مشق حاصل کیا گیا، اللہ کے حبیب کی عظیم نعت و عظمت کو بیان فرمایا. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. We raised your fame. ذکر معنی ریممبرنس، یاد، ذکر معنی عظمت، شہرت. We raised your remembrance, we raised your fame highly for you. مزید اضافہ کیا گیا. عام کلام میں اتنا بھی کافی ہے. اور افوان ذکر عربی زبان کا اگر عام جملہ ہوتا تو ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. We raised your fame highly. یہ لکا کیوں بیان کیا گیا؟ یہ تو ہر نبی کا ذکر بلند ہے. ان سارے انبیاء، سارے مرسلین، سارے فرشتوں میں جس کا ذکر سب سے بلند ہے وہ آپ ہے، آپ ہی کے لیے تخصیص. اسے لکا فار یو بڑھا دیا گیا، ورنہ ہر نبی کا ذکر بلند ہے. لکا یہ خصوصیت، لکا میں انگلش میں فار یو، اردو میں آپ کے لیے، یہ تخصیص آپ ہی کے لیے. ذکر سے پہلے وہ بھی خاص طور پر عربی زبان کا طریقہ ہے، ہر زبان کا طریقہ ہوتا ہے. پری پوزیشن جسے حروف جامع کہا جاتا ہے، تو اس کا ایک آرڈر ہوتا ہے. جیسے انگلش میں عمومی آرڈر، جیسے مثال کے طور پر سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ، پری پوزیشن. عربی میں تقریباً ایسے ہی ہے، بلکہ انگلش والوں نے ہماری نقل مار دی. عربی میں عام طور پر، اردو میں ایسا نہیں ہے، بلکہ انگلش والے نقل مار کے اپنی زبان بنایا ہے.
اس لیے اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ اردو زبان سے انگلش اتنا جلدی سیکھ نہیں سکتے جو انگلش سے سیکھ سکتے، لیکن بشرطے کہ پڑھانے والا دونوں زبانوں سے واقف ہے۔ اس لیے الفاظ کے اعتبار سے، ووکیبلری کے اعتبار سے اردو قریب ہے، لیکن پہلا مرحلہ زبان کا الفاظ کو یاد کرنا نہیں ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے۔ الفاظ کی جملوں کی بندش اور سیٹنگ کے اعتبار سے اگر کوئی زبان قریب ہے تو انگلش، کیوں کہ ہماری زبان کو دیکھ کر ہر چیز ہماری نقلی ہے، اسی طرح زبان کی بنا وہاں بھی اسی طریقہ ہے کہ پہلے سبجیکٹ، اس کا ورب، آبجیکٹ، پریپوزیشن۔ لیکن کبھی پریپوزیشن عربی زبان میں لایا جاتا ہے تو وہاں پر بلاغت کے اعتبار سے وہاں خصوصی معنی پیدا ہو جاتی ہے، تاکید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، حصر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ورفعنا ذکر کا لقب نہیں فرمایا گیا کیونکہ تخصیص یہ آپ ہی کے لیے ہے، اس پر تاکید کرنے کے لیے اللہ نے ذکر سے پہلے، آبجیکٹ سے پہلے پریپوزیشن کو ذکر کیا، ورفعنا لک ذکر۔ انشاءاللہ بہت سی عام باتیں بتائی جائے گی آگے، سمجھ آسان۔ کچھ ایسے طلبہ جو گرامر سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی بھی مزاج کے تاکہ لحاظ کیا جا رہا ہے۔ اب آئیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ تم کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، کتاب میں اللہ کی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو۔ کتاب تو اللہ کے نبی سے کیا جاتا ہے کہ مراد امت ہوا کرتی ہے، مراد امت ہوا کرتی ہے، تعلیم امت ہوا کرتی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو علیہ السلام۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کتاب میں ادریس کا ذکر کرو۔ یہ انبیاء کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ اللہ حکم دے رہا ہے ذکر کرو، ذکر کی محفلیں کیوں قائم کی جاتی ہے؟ اللہ کا حکم ہے ذکر کرو، کیوں ذکر کرو؟ اس کا جواب بھی خود قرآن سے سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان پر فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، چھٹے پارے کی آیت سورہ مائدہ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ۔ اس وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کہ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی ہے اسے یاد کرو۔ اللہ کی نعمت کی شمار کر سکتے، سر سے لے کر پاؤں تک، داخلی نعمتیں، خارجی نعمتیں، یا آسمان، یا زمین، یا کل کائنات، قدم قدم پر نعمتیں، وہی تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ کن نعمتوں کا یعنی ہم شمار کریں گے، لیکن یاد رکھو کہ تم کسی اور نعمت کے ذکر کی فراموشی تم سے ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ جو اللہ نے انبیاء اتارے، اللہ نے جو انبیاء بھیجے، اس نعمت کو نہیں بھولنا۔ سب نعمتیں تو بھول سکتے ہیں لیکن ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، یہ ایمان جس کے صدقے سے ملا تم ان کو نہیں بھول سکتے کہ ان نعمتوں میں اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ انبیاء، اس کو یاد کرو جب کہ تم میں اللہ نے انبیاء بنائے ہیں۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کس نعمت کو خصوصیت سے یوں تو عمومی طور پر فرمایا، کس نعمت، کس کو نعمت قرار دے رہا ہے؟ انبیاء کا بھیجا جانا نعمت، انبیاء کا بھیجا جانا نعمت، اور ان ساری نعمتوں کی نعمت جس کو نعمت عظمیٰ کہا جائے، وہ کون سی نعمت؟ وہ سارے انبیاء کے سردار سید الانبیاء علیہ السلام و خاتم النبیین، جو نعمت عظمیٰ ہے، جو نعمت عظمیٰ ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں 3 آیات کے تحت مفسرین کرام نے، ایسے مفسرین جن کو ترجمان قرآن کہا گیا، جن کے لیے اللہ کے حبیب نے دعا فرمائی، حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر پڑھ لیجیے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان کو کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، ماننے کے بجائے انکار کیا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نعمت اللہ سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی تو نعمت اللہ لا تحصوها۔ ابھی آپ جب آیت کریمہ کا جس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اللہ کی نعمتوں کو تو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کرو گے۔ بہت بڑے مفسر سہل بھی، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے عالم ربانی حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں یہاں اللہ کی نعمت سے مراد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، یعنی حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرنا چاہو تو تم بیان نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ یاد ذہن میں ہے کہ ہر ایک کے بارے میں قرآن میں آ رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو۔ ایسا کھلا کیوں نہیں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو؟ تو امت سے خود خطاب کر کے کیوں نہیں کہہ دیا اپنے رسول کا ذکر کرو؟ ایک بات یاد رکھیے، جیسے کہ ابھی بتایا گیا، جو بھی وصف اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا اور تمام انبیاء سے اعلیٰ، تمام انبیاء عظمت والے، یقیناً ذری بھی ان کی گستاخی کفر کو پہنچا دیتی ہے، لیکن عظمتوں کا جب معاملہ آیا ایک دوسرے سے عظمت والے شان والے ہیں، تلک الرسول فضلنا اللہ بعضهم علی بعض، تو قرآن کریم کا اعلان ہے۔ اس لیے جو بھی وصف اللہ نے عطا فرمایا سب سے اعلیٰ، سب انبیاء کے بارے میں تو حکم ہو رہا ہے ذکر کرو، لیکن اپنے حبیب کی ذکر کی بات آئی تو خود اپنے ذمہ لے لیا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ تمہارے ذکر میں یقیناً تمہارا ذکر کرنا تمہارے لیے سعادت کوتا ہی ہو سکتی ہے، تفسیر ہو سکتی ہے، لیکن میں ذکر کروں گا تو وہ کامل ہوگا، کوئی نقص نہیں ہوگا۔ ہم نے، اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کا ذمہ خود لے لیا۔ سبحان اللہ۔ تورات دی گئی، حفاظت کا حکم دیا گیا، انجیل دی گئی، حفاظت کا حکم دیا گیا، زبور دی گئی، یہ سب آسمانی حفاظت کی بات، کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس پر تھا؟ امت پر تھا، لیکن ان امتوں نے کیا کیا؟ نبی کے جانے کے بعد بدل دیا۔ خود قرآن کریم کی آیات موجود ہے، حفاظ کرام سے پوچھ سکتے ہیں آپ، جو حریفون الکلیم کا انبیاء کے جانے کے بعد من بعد ما اودی بدلتے رہے۔ تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بدل دیا گیا، انجیل کو بدل دیا گیا، زبور کو بدل دیا گیا۔ اب جو آسمانی جو کتابیں جس انداز میں اتری تھی وہ باقی نہیں ہے، بہت کچھ اس میں تحریف کر دی گئی، بہت سی تبدیلی اس میں لائی گئی۔ کیوں؟ حفاظت کا ذمہ کس پر تھا؟ امت پر تھا۔ لیکن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اتارا اس کی حفاظت کا ذمہ امت پر نہیں، خود لے لیا، اس لیے باقی ہے، باقی رہے گی۔ اِنَّا لَهُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ نے ذمہ لے لیا کہ قرآن کو ساری دنیا مل کر ایک حرف بھی اس سے مٹانا چاہے تو نہیں مٹا سکتا، اللہ نے ذمہ لے لیا، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے بعد حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کیسے ذمہ لیا اندازہ لگائیے، کتنی تاکید کے ساتھ ذمہ لیا۔ اِنَّا، بے شک ہم، نحن ہم، نزلنا ہم، وَإِنَّا ہم، کسی کلام میں اتنا ہم سنے؟ قرآن میں تو اور عربی زبان میں تو ضمیر کو بار بار ذکر نہیں کیا جاتا، بار بار تکرار نہیں کی جاتی ایک ہی کلام کے اندر۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وَإِنَّا ہم، یعنی ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں، اگر اس کو ظاہر سے ارے ہم ہی ہیں ذکر کے نازل۔ اب رہا یہ کہ یہاں یہ جو بیان کیا گیا کہ ذکر کرو ذکر کرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ذکر کو بلند کیا۔ ارے ذکر جو ہوتا ہے، ذکر ہے یاد آنا، یاد کرنا، ہمیشہ تو کسی کا ہمیشہ انسان ذکر کرتے رہتا، ایک دن ذکر کرتا ہے تو دوسرے دن بھول جاتا، نہیں ہوتا ہے، کل کرتا ہے تو پرسوں نہیں کرتا، کبھی 2 دن کا وقفہ آ جاتا ہے، کسی کے ذکر 4 دن کا۔ ارے یہ وہ ذات ہے جس کو تم زندگی کے کسی دن بھی نہیں بلا سکتے، کسی وقت بھی نہیں بلا سکتے، 5 وقت تو یاد کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اللہ کے مقرب بننے کے لیے 5 وقت نہیں، مزید مقرب بننے کے ہمیشہ۔ جب حضور کیسے کھاتے تھے یاد کرنا پڑے گا، ویسے کھانا پڑے گا، حضور کی سنتوں کو یاد کرنا پڑے گا، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ، مسجد سے باہر نکلنے کا طریقہ، ہر طریقے میں اللہ کے حبیب کو ایک عاشق رسول محسوس رکھتا ہے، صبح سے شام ان کو یاد ہی کرنا پڑے گا۔ کسی دن تم اپنی زندگی برابر نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا تو ہوگا، اگر صبح شام اپنی زندگی کے سفر شب روز میں یاد نہ کر سکو تو 5 وقت تو ہر مسلمان پر
और नमाज फर्ज है, 5 वक्त में हमें ये तो कहना पड़ेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 5 वक्त में ये तो कहना पड़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। तुम कैसे इनको फराहम कर सकते हैं? इसलिए सबका तो जिक्र करो, लेकिन ये हबीब तो खुद हमने जिक्र बना दिया। आप अमूमन मिसाल के तौर पर समझने के लिए ये बताओ, आप जिक्र है बोलिए, आपका जिक्र किया जाता है, आप जिक्र है अमूमन नहीं कहा जाता है। आप जिक्र है नहीं कहा जाता है। आप तो जिक्र एक शय है जो ताल्लुक रखती है और एक मज़कूर जिसका जिक्र किया जाता है। लेकिन जब कोई शय हद दर्जे अपने अंदर कमाल को पहुंच जाती है, तो उस वक्त इसको कहते हैं मज़दर। मज़दर का इत्लाक़ एप्लीकेशन ज़ात पे नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप शुक्र है नहीं बोलेंगे, आप शाकिर है बोलेंगे, आप आदिल है नहीं बोलेंगे, आप आदिल है कहा जाएगा। आप आदिल, आप रहम है नहीं बोलेंगे, आप रहीम है रहमत करने वाले कहा जाएगा। लेकिन जब ये वस्फ अपने इंतहाई कमाल को पहुंच जाता है तो उस वक्त ये कहना जायज है कि आप रहमत हैं। आप रहीम ही नहीं, बिल्मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, आप रहमत है। आप सिर्फ मुनीर ही नहीं, नूर वाले, आप नूर हैं। आप सिर्फ बय्यिना वाले नहीं, आप खुद बय्यिना हैं। पढ़ लीजिए सूरह बय्यिना। बय्यिना कौन? रसूल मिनल्लाह। खुद अल्लाह तफसीर बयान कर रहा है। तफसीर का आला दर्जा खुद रब बयान कर दे। ये जब तक यही मतलब है कि ये लम यकुन लल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मुश्रिकीना, ये यानी अपने मुनफ़क्कीना हत्ता तातियहुल बय्यिना, यहाँ तक कि बय्यिना है। अल्लाह खुद बयान फरमाता है बय्यिना कौन? रसूल मिनल्लाह। आप सिर्फ हर एक को बय्यिना दिया गया, जाकु बैनत, हर नबी को बय्यिना दिया गया, बय्यिना लाए। कुरान करीम का इरशाद है जाऊ बिल बय्यिनाती, वो बय्यिना देकर आए, नबी खुद बय्यिना बनकर आए। सारे अंबिया बुरहान लेकर आए, मौजिज़ात लेकर आए, नबी खुद मौजिज़ा बन के आए। हज़रत मूसा अलैहि सलाम को बहुत से मौजिज़ात दिए गए, लेकिन उसमें सबसे बड़े मौजिज़ात कौन से? दो कौन से हैं? आसा, यदे बैजा, आप अपने बाजू में हाथ रखते हैं, निकालते तो सूरज की तरह चमक उठता। सूरज की तरह एक आसा बहुत मशहूर मालूम, सब जानते हैं। इन दोनों मौजिज़ों के बारे में फरमाता है मूसा अलैहि किताब में फदानी का बुरहानानी, मूसा अलैहि किताब करके फरमाता है ये दो मौजिज़े, बुरहान माने मौजिज़ा, एविडेंस, और मामूली एविडेंस नहीं, बय्यिना आम वो एक एविडेंस, और बुरहान ऐसा एविडेंस जिसके सामने सर निको झुकने के लिए कोई चारा ही नहीं, मानना पड़ेगा। 70,000 जादूगर ईमान ना लिए। इसके जो फिरौन की तरफ से आए थे 70,000, ये बुरहान होता है, बुरहान की शान होती है। बुरहान की क्या होती है? शान होती है कि बय्यिना से कहीं, बय्यिना माने एविडेंस, बुरहान माने एविडेंस। अल्लाह ताला फरमाता है ये दो मौजिज़ात बुरहानानी, बुरहान एक मौजिज़ा कहा जाता है, बुरहानानी दो मौजिज़ा कहा जाता है। अरबी में अलिफ नून लगा दिए तो दो बन जाते हैं। जैसे किताबुन किताबानी, मस्जिदुन मस्जिदानी, बुरहानुन बुरहानानी। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये दो बुरहान हैं। फदानी का ज़ालिका एक को कहा जाता है, ज़ालिका दो को कहा जाता है। ये दो बुरहान हैं तुम्हारे रब की तरफ से। इससे पहले इस आयत करीमा में क्या जिक्र फरमाया? असा, यदे बैजा, उसकी तरफ इशारा करके अल्लाह ताला ज़ालिका, ये दे आर, दिस इंग्लिश। ये बताओ मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह क्या फरमा रहा है? ये तुम्हें बुरहान दिए गए। और नबी के बारे में क्या कहा? हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा गया? या अय्युहन्नास औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान आया। सिर्फ बुरहान दिया ही नहीं गया, बल्कि खुद मौजिज़ा आया, खुद मेजिज़ा आया। हमने जिसको भेजा है वो खुद सरताबा बुरहान है, वो सरताबा मौजिज़ा है। वो अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, और हमने तुम्हारी तरफ नूर मुबीन कुरान करीम नाज़िल किया। इसलिए शायर ने इसी के मफ़हूम को अदा किया है। खुदा ने दिए मौजिज़े अंबिया को,
تمہارا نبی موجودہ بن گیا ہے. انسان یا ذاکر ہوتا ہے، ذاکر یعنی یاد کرنے والا، یا مذکور ہوتا ہے، ذکر میں کیا جاتا ہے لیکن ذکر نہیں ہوتا. لیکن کسی زمانے میں کوئی ایسی ذات کہ کوئی ہر زمانے میں جس کا ذکر ہو. ذکر کب کیا جاتا ہے؟ وجود میں آنے کے بعد. کوئی 300-400 سال پہلے خواب میں بھی نہیں دیکھا. چھوٹی بات بتاؤں کیا، خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کیسی چیز ہوگی. میں خواب میں بھی نہیں سوچے تھے ایسی آواز پکڑنے والی یہ نہیں. ابھی تو بڑی بڑی چیزیں تو دور کی بات ہے، یہ موبائل وغیرہ آج مطلب کہ جو انٹرنیٹ وغیرہ ہے یہ تو 40-50 سال پہلے بھی نہیں سوچے تھے انٹرنیٹ کا سجاد ہوتا. تو جو چیز وجود ہی میں نہیں آئی اس کا ذکر کیا جاتا ہے نہیں، وجود میں آنے پر کیا جاتا ہے. لیکن یہ وہ حبیب ہے اس عالم میں بھی ذکر، ربیع الاول میں جلوہ گر ہونے سے پہلے بھی ذکر، حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی ذکر، آسمانوں میں ذکر، عالم ارحام میں ذکر. کیونکہ سارے انبیاء کے نور سے اللہ تعالیٰ نے، سارے کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا. یہ بات بات ہے. اس لیے ہر زمانے میں کیوں پہلے پیدا کر کے آخری میں بھیجا؟ کیونکہ ہر زمانے میں ذکر ہے. جو چیز وجود ہی میں نہیں آئی کہیں اس کا ذکر کیا جاتا ہے. ذکر کب کیا جاتا ہے؟ وجود میں آنے کے بعد. وجود میں آنے کے بعد تو ذکر کیا جاتا ہے نا. اس لیے اللہ نے پہلے پیدا کر کے آخر میں اس لیے بھیجا ہر زمانے میں آپ کا ذکر ہوتے رہے. اعلان فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اب اس ذکر کی بلندی کے بہت سے پہلو ہیں. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا اصل جو نقطہ یعنی جس کے لیے یہ ساری تقریر بیان کی گئی وہ چھوٹ رہا ہے کہ آپ صرف نور والے ہی نہیں نور ہے، آپ صرف رحمت والے نہیں رحمت ہے، صرف بگینہ والے نہیں بگینہ ہے، آپ صرف ذکر والے نہیں آپ خود ذکر ہے. یہ کہا ہے سورہ طلاق اس آیت کو پڑھ لیجیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا. اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا. کس کو نازل کیا؟ یہاں ذکر کس کو قرار دیا جا رہا ہے؟ رحمت العالمین خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہاں ذکر قرار دیا گیا. یہ تفسیر میری ہوتی تو یقیناً کئی لوگ اختلاف کرتے ہیں. قرآن کریم میں خود کئی وہ دوسرے مقام پر اللہ نے ذکر کو کس کو قرار دیا؟ کس کو قرار دیا؟ یاد رکھنا کہ اللہ نے یہ بھی آپ نے پڑھا، کیا پڑھا کہ ایک مقام پر تو اللہ نے اپنے حبیب کو نور قرار دیا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا، روشن کتاب آئی. یہاں کس کو نور قرار دیا گیا؟ نبی کو. اور کتاب مبین، اور ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی وہاں اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن قرار دیا اور کتاب کو نور. یہ بھی نور وہ بھی نور، نور علی نور. یا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. بلکہ ایک نور کو سمجھنا ہے تو دوسرے نور کے واسطے سے نہیں سمجھا جا سکتا. قرآن کے نور کو سمجھنا ہے تو حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ضروری ہے. اب کس سے دیکھتے ہیں؟ آنکھ سے، کان سے تو نہیں دیکھتے، منہ سے تو نہیں دیکھتے. آنکھ بند کر کے دیکھو پتہ چل جائے کس سے دیکھتے ہیں. کس لیے دیکھتے ہیں؟ آپ میں نور ہے. ہاں دیکھتے ہیں. آپ لائٹ کیوں لگے کام کھا کے کام کا فرق کیوں؟ روزانہ اتنا بل آ رہا ہے تو آپ کے آنکھ میں نور ہے نا. آنکھ میں جب نور ہے تو دن میں سورج کی کیا ضرورت ہے؟ رات میں یہ لائٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ چراغوں کی کیا ضرورت؟ ہاں نور تو ضرور ہے. نابینا یہ لائٹ دیکھ سکتا، نابینا سورج کچھ دیکھ سکتا. آنکھ میں نور ضرور ہے لیکن یہ نور دوسرے نور کا محتاج ہے. جب تک اگر خارج میں کوئی نور نہ ہو یہ نور کام نہیں کرتا. اگر تم واقعی قرآن کے نور کو سمجھنا ہے تو حبیب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روشنی میں دیکھو. یہ بھی نور وہ بھی نور. اب میں وہ نہیں کہہ رہی کہ دلائل واضح ہے، تفاسیر پڑھ لیجیے کہ یہاں نور سے مراد کون ہے، وہاں نور سے مراد کون ہے. تو وہاں اننا نحن نزلنا الذکر سے ذکر سے مراد کون؟ سرور کائنات سے. یہاں ذکر سے مراد کون؟ حبیب دو جہاں سے. یہ تفسیر آپ کی میری اگر ہوتی تو اختلاف ہوتا. یہ تفسیر کس کی ہے؟ سارے کائنات کے خالق و مالک سبحان اللہ. بینہ کی تفسیر میں کوئی شبہ آپ کو نہیں رہا. کیوں؟ اللہ نے خود بیان فرما دی
کیا بیان فرما دی؟ خود وضاحت فرما رہا ہے بینہ کون؟ رسول من اللہ، یہ ذکر کون؟ رسول. اس کے بعد فرما رہا ہے فاتح کرام بیٹھے قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو، یہ ذکر کو نازل کیا. وہ ذکر کون ہے؟ رسول ہے جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کوئی یہ کوشش کرے ذکر کو الگ کر دے ایک کلام، رسول کو الگ کر دے دوسرا کلام. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ عربی کی سو ابتدائی جو نحو پڑھ رہا ہے وہ بھی جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ اگر کلام الگ ہوتا تو رسولن نہیں ہوتا، رسولن ہوتا. ذکر کا رسول سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ عربی زبان میں کوئی بھی کلام کی ابتدا بغیر کسی فعل کے ورب کے یعنی فتحے سے نہیں ہوتی. الحمدللہ الحمدللہ نہیں ہوتا. ذالک کتاب ذالک کتاب نہیں ہوتا. معمولی گرامر پڑھنے والا جانتا ہے فتح آنے کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق کہیں ہے تو مفعول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بدل ہوتا ہے، کوئی تعلق ہوا کرتا ہے. تو کیونکہ اس سے پہلے ذکرن، کیونکہ گرامر کی بات ہے واضح کر کے نصب کا مطلب تو کہیں مطلب خاص یعنی اصطلاح ہے، یعنی سمجھنے کے لیے عام لوگ کو سمجھ آ جائے. نصب یعنی زبر والا، فتح والا، فتحتین والا جو لفظ آیا اس کے بعد اگر فتحتین والا لفظ آتا ہے یا تو صفت بنتا ہے یا تو بدل بنتا ہے، یعنی اسی کے قائم مقام بنتا ہے. ذکر کو رسول کی جگہ رکھ دو، رسول کو ذکر کی جگہ رکھ دو، وہی معنی ہوں گے. اللہ نے تم پر ذکر نازل کیا، اللہ نے تم پر ذکر کو بھیجا اور رسول کو بھیجا، دونوں کی معنی. پھر بھی کوئی نہیں سمجھنے کے لیے تیار ہے پھر کیسے سمجھتے؟ آئیے آج بھی حاجیوں کو قرآن کریم کا ترجمہ دیا جاتا ہے. آپ اپنا ترجمہ پڑھیے. حاجیوں کو ترجمہ دیا جاتا ہے، اردو میں بھی دیا جاتا ہے. تو آج بھی آپ، کیونکہ میں جس زمانے اب تک پرنٹنگ کے نام تو بدلتے جاتے ہیں، میں جس زمانے میں قرآن دیکھا وہ وہی کہاں جو سعودیہ سے جب واپسی کی صورت میں جب دیا جاتا ہے، شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ پریس. اب تو خیر پرنٹنگ پریس کے نام بدل سکتے ہیں. دیکھ لیجیے کون سی صورت؟ سورہ طلاق. یعنی قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم، اللہ نے ذکر کو نازل کیا. رسول ترجمہ یہ لفظ کرنی پڑے گی بس رسول، رسول جو تم پر آیت کی تلاوت کرتے ہیں. تو اب مترجم نے دیکھا کہ کیونکہ عام طور پر ذکر کہتے ہیں قرآن کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، کہیں یہ سمجھے گا کہ ہم نے قرآن کو بھی نازل، اس آیت کا مقصد ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، اللہ کے رسول کو نازل کیا. اس لیے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط نہ سمجھے، اس لیے اس مترجم نے ضرورت نہ تھی کیونکہ تفسیر میں آ جاتا ہے. پھر بھی احتیاطاً کہا کہ جو سعودی سے جو قرآن کریم کا ترجمہ یعنی عموماً اکثر لوگوں کو دیا جاتا ہے اس میں احتیاطاً یہ لفظ بڑھایا گیا حاشیے میں، اللہ نے تم پر ذکر کو نازل فرمایا یعنی رسول، یعنی کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ذاکر بھی ہیں، ساری کائنات کے مذکور بھی ہیں، اور آپ ذکر بھی ہیں، سرتابہ ذکر. کیا مطلب؟ قرآن بھی ذکر، رسول بھی ذکر. تو جب کوئی چیز حد درجے اعلیٰ اکمل انداز کے کمال پر پہنچ جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ اس پر یعنی اس قسم کے مذہب کا اطلاق کیا جاتا ہے. یعنی مطلب انقلاب، تم صبح سے شام تک بے شمار ذکر کرتے ہو جو قبر میں کام آنے والا نہیں، حشر میں کام آنے والا نہیں. اگر کوئی ذکر لائق ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہے، کلام الہی اللہ کا ذکر ہے، اور رسول یا اللہ کے حبیب کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، صاحب قرآن کا ذکر ہے. کل قبر کے اندر محشر میں اگر کوئی تمہیں ذکر کام آنے والا ہے تو قرآن، صاحب قرآن کا ذکر کام آنے والا ہے. یہ بھی ذکر ہے اور وہ بھی ذکر ہے. اگر کوئی نور کام آنے والا ہے تو قرآن کا نور کام آنے والا ہے، حبیب دو جہاں کا نور کام آنے والا ہے. اس لیے بیکار کے ذکر کو چھوڑ دو، ذکر الہی، ذکر رسول میں مصروف ہو جاؤ. کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کے حبیب ہو جاؤ، اللہ کے حبیب ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم،
تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. آج عالم میں انہی اولیاء انہی علماء کا ذکر عام ہے جو کثرت سے اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا کرتے ہیں. آج انہی کے جھنڈے یعنی ہر طرف مطلب یہ کہ لہرا ہے جو اللہ کا ذکر اللہ کے حبیب کا ذکر ہے. آپ ایک ڈائری نوٹ کرو کس کا ذکر دنیا میں کن علماء کا ذکر عام ہے کن صوفیہ کا ذکر عام ہے. سرے فیض ان کا ذکر لکھنا پڑے گا جو اللہ کے نبی کا ذکر کیا کرتے جو کثرت سے اللہ کے ذکر کیا کرتے تھے کہ انہی کا ذکر میں آپ کو سرے فیض ملے. کیوں؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا. اللہ کے حبیب کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر. بلکہ اللہ نے سب کائنات میں جس کا ذکر سب سے عظیم انداز سے فرمایا کس کا ذکر ہے؟ یہ ذکر کرنے والا کون ہے؟ بندوں کو حکم دیا جا رہا ہے. سب سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کس نے ذکر فرمایا؟ سب سے پہلے کس نے ذکر کیا؟ ذکر کیسے ہوتا ہے؟ آپ تک سنا تعریف کے ساتھ ہوتا ہے. مختصر یہ کیول یہ کہ آخر ساری کائنات میں دو جہانوں میں سب سے پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس نے تعریف کی؟ کہنا پڑے گا اللہ نے تعریف کی. اللہ نے تعریف. دلیل تو کافی ہے تو خود قرآن کریم ہے لیکن واضح ہونا دلیل جس میں صاف ہونا اللہ تعریف کر رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. ایسے سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے. تاکید لگا دی. بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. انسان کب سے درود بھیج رہا ہے؟ آپ ہم کب سے درود بھیج رہے ہیں؟ چور کے مندر میں آئے جب سے درود بھیج رہے ہیں. ہم بھی نہیں تھے اس سفید زمین پر. آدم علیہ السلام بھی ابھی نہیں آئے تھے. کون اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے تھے؟ یہ بھائی فرشتے. کیوں؟ قرآن کریم گواہ ہے. قرآن کریم گواہ ہے کہ جب سے یعنی مطلب یہ کہ اللہ کے جو حبیب کا وجود ہو کب سے ہوگا؟ فرشتوں سے پہلے آپ کا وجود ہے. تو ملائکہ ذکر کر رہے ہیں. حضرت جبرائیل ذکر کر رہے ہیں, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل, حضرت اسرائیل. یہ تو مشہور فرشتے, تمام کے تمام فرشتے ذکر کر رہے ہیں. ابھی فرشتے بھی پیدا نہیں ہوئی, اس سے پہلے ذکر کس نے کیا؟ اللہ نے. ابھی فرشتے بھی پیدا نہیں کیے گئے, سب سے پہلے کس نے تعریف کی؟ اللہ نے کی. کہاں ہے قرآن میں؟ یہی تو ہے قرآن میں, بِنَ اللَّهَ مَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. لیکن آپ بات تعریف کر رہے ہیں, درود آنی ہے. نہیں, بخاری شریف سے بتا. ٹھیک ہے, بخاری شریف آ جائیے, بخاری شریف سے بتا. آپ کو بھی عرض کر چکا, تفسیر کا پہلا درجہ اللہ کو تفسیر بیان فرما دے. بینہ کون ہے؟ رسول. ذکر کون ہے؟ رسول. اللہ کی تفسیر کا دوسرا درجہ اللہ کی حبیب تفسیر بیان فرما دے. تفسیر کا تیسرا درجہ صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ بیان فرما. یہ تفسیر کے درجے ہیں. تابعین تک یاد رکھ لیجیے, تابعین کا بھی کلام حدیث ہے لیکن معیار الگ الگ ہوگا. مرفوع کے مقام پر نہیں ہوگا. مرفوع موقوف مقطوع. اللہ کے حبیب کا کلام حدیث لیکن سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے. اس کے بعد کس کا کلام؟ صحابہ کا کلام حدیث. حدیث سے موقوف کہا جاتا ہے. اس میں کسی مکتب کا اختلاف نہیں ہے. سن لیجیے, کیا بولی کہ اہل سنت کا نشانی ہے کیا تابعین کا کلام حدیث. اس لیے بخاری شریف میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ساتھ ساتھ کثرت سے صحابہ ہی نہیں تابعین کا بھی کلام کا ذکر ہے. حضرت سعید بن مسیب نے کہا, حضرت حسن بصری نے کہا, حضرت ابو العالیہ نے کہا. بڑی تو بخاری شریف میں, صحیح البخاری میں ایک باب ہے کتاب تفسیر. کتاب تفسیر اس میں تو پوری قرآن کی تفسیر نہیں ہے, یعنی وہ آیات کریمہ کہ جس کی وضاحت اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی, وہ آیات کریمہ کہ جس کی تفسیر صحابہ نے بیان فرمائی, وہ آیات کریمہ جس کی تفسیر تابعین نے بیان فرمائی. آپ نے صحیح البخاری میں جمع کر کے اس چیپٹر کا نام کتاب تفسیر رکھ دیا.
اسی کتاب تفسیر کی آیت کی تفسیر میں دیکھ لیجئے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حضرت ابو العالیہ تابعی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کا اپنے حبیب پر صلات بھیجنا یہ کہ الثناء علیہ، اللہ اپنے حبیب کی تعریف فرماتا ہے، اللہ کے حبیب کی تو اب یقیناً اللہ جب تعریف فرماتا ہے، صرف تعریف فرمایا یہی نہیں، اب تعریف فرماتا ہے آپ کو وضاحت کرنا پڑے گا، حضرت ابو العالیہ کی تفسیر دیکھنا پڑے گا، صحیح بخاری دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے حبیب کی تعریف ہمیشہ ہر آن آپ کے چاہنے والوں کے پیش نظر رہے، کوئی ایسا کام ہونا چاہیے تو اللہ نے اپنے حبیب کا نام خود لائق تعریف رکھ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کا نام کب رکھا جاتا ہے؟ بہت بولے تو آج کل کیا ہے، امریکہ ہمارا میں پہلے نوٹ کرنا پڑتا کیونکہ ذریعے بھی دیر نہیں ہوتی، بہت بولے تو ایک دن 2 دن ایک مہینہ، پہلے زمانے وہ بھی نہیں ہوتا تھا، پیدا ہونے کے بعد ذکر ہوتا آج رکھتے ہیں، بہت بولے ایک دو مہینہ، ایسا تو نہیں ہونا، کئی سال پہلے 40 سے پہلے تو نہیں رکھتے نا۔ نام کب رکھا جاتا ہے؟ وجود میں آنے کے بعد، وجود سے پہلے نہیں۔ لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام کب رکھا گیا ہے بتائیے، یہ نام کب رکھا گیا؟ یہ نام تو خواب کے ذریعے سے بتایا گیا، یہ رکھو، کیونکہ اللہ نے پہلے رکھ دیا، اس کے مطابق بتایا کہ تم یہ رکھو، ہم نے پہلے ہی نام کا کیا رکھ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام آسمانی کتابیں، تمام انبیاء کرام کے پاس ایک نہیں کئی روایات کی ایسی کتاب جمع کر سکتے ہیں۔ تمام قومیں کیا جانتی تھی آپ کو، آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی محمد اور احمد کے نام سے جانا کرتی تھی۔ اگر حدیث ہوتی تو آپ کہتے تھے کہ یہ ضعیف فنائے کلمات ضعیف ہوتا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 نام سارے کے سارے زمانوں میں مشہور رہے، محمد احمد۔ آسمانوں میں محمد سے آپ مشہور تھے تو زمین پر یعنی انبیاء کی امت احمد سے مشہور رہے، چنانچہ آسمانی آسمان سے متعلق جتنے فضائل ہیں وہاں آپ کو لفظ محمد ملے گا، اور زمین میں انبیاء کے اندر تذکرہ کریں گے تو احمد ملے گا نام۔ احمد کے معنی ہے بہت تعریف کرنے والا، محمد کے معنی ہے جس کی بہت تعریف کی جائے، تعریف پر تعریف کی جائے، محمد کے معنی ہے احمد تعریف کرنے والا۔ ساری کائنات میں آپ سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہیں کی گئی اس لیے آپ محمد ہے، اور آپ سے بڑھ کر اللہ کی کسی نے تعریف نہیں کی اس لیے آپ احمد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اس وقت تو یہاں کا رسول سب کی آیت ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا گیا ہوں، یعنی میں رسول ہوں تمہاری طرف۔ میرے آنے کے 2 مقاصد ہیں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، ایک تو مجھ سے پہلے توریت کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں، جس توریت کا تم انکار کر رہے ہو اس توریت کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور میرے آنے کا دوسرا مقصد مبشرا برسول، میں ایک رسول کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ یاتی من بعدی، جو میرے بعد جنگر ہونے والا ہے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے۔ کب اعلان فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام 500 جتنے بھی سال ہو، 70-75 سال پہلے، یعنی مطلب بنی اسرائیل کا بچہ جانتا تھا کہ اللہ کے حبیب آنے والے کا نام احمد ہے۔ یہ تو انبیاء کے بشارت دینے والے کی آخری نبی تو ہمارے ہیں، بشارت دینے والے کی بات چل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم السلام دعا فرما رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں، بار بار ذکر ہو رہا ہے۔ تو انبیاء ہی نہیں، انبیاء کی امتیں بھی آپ کے نام کو جانتی تھی۔ آپ قرآن کی کسی آیت کو ضعیف ہو سکتا ہے؟ کسی حد کو ضعیف کا قرار دے سکتا ہے؟ تو یہ نام کب رکھا گیا محمد و احمد؟ آپ کے جلوہ کرنے سے۔ تو سب سے پہلے کس نے دیکھا؟ یہ فرما بردار ہے تو مانے گا، ناقلت نہیں مانے گا۔ فرما بردار نہیں، باپ کا، باپ کون ہے سب کے؟ باپ کون ہے؟ سیدنا آدم السلام، سیدنا آدم السلام۔ تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ اس عالم میں آتے ہوئے بار بار مغفرت کی دعا کرنا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مغفرت اور رحمت کی دعا کر رہے ہیں کہ ہماری خطا لفظ کو معاف فرما۔ لیکن اس دعا کی قبولیت کا وقت کب آیا؟ بار بار کرتے رہے کہ جب آپ نے یہ کہا اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تیری بارگاہ میں میری لفظ کی معافی چاہتا ہوں. اللہ نے پوچھا اللہ عالم و شہادہ ہے لیکن مخلوق کو معلوم کرنے کے لیے پوچھنے کے کئی مسئلے انتوا کرتے ہیں. پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ احب الخلق الیہ ساری مخلوق مجھے محبوب ہے؟ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھے پیدا کیا ساقی عرش پر عرش کے ستونوں پر میں نے جب تیرے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا پایا تو میں سمجھ گیا کہ تیری ساری کائنات مخلوق میں اگر تیرا سب سے زیادہ محبوب ہے تو محمد رسول اللہ. اس روایت کو ضعیف قرار دینے کی کوشش نہ کرنا, تمہارا ایمان ضعیف ہو جائے گا. ایک نہیں دو نہیں کئی کتب حدیث کی روایت ہے. اور آج دنیا کے لوگ صحیح مکاتب جو اہل سنت جماعت کے خلاف ہے ان سب کے سردار, ان سب کے شیخ الاسلام, ان کے غیر اہل سنت جماعت کے جتنی جماعتیں ہیں مختلف ان سب کے شیخ الاسلام کو ہمارے نہیں یاد رکھنی, ان سب کے شیخ الاسلام کے نام سے ساری دنیا عرب یاد کرتی ہے علامہ ابن تیمیہ. علامہ ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب فتاوا میں اس کی صحت کے آپ نے اعتراف اسی وجہ سے. اس لیے بہت سے لوگ علم والے ہیں, جاہل نہیں, علم والے اس کی صحت کو مانتے ہیں. اس کی صحت کو آدم علیہ السلام کا وسیلہ طلب کرتے ہیں. اس لیے ناقص کے ذہن میں بات آئی. آج ہندوستان کی دھرتی پر کثرت سے میلاد کیوں منایا جاتا ہے؟ آج کثرت سے ذکر مصطفیٰ کیوں کیا جاتا ہے؟ جہاں کی خوشبو اللہ کے حبیب نے فرماتے ہیں خوشبو آ رہی ہے. کیوں منایا جاتا ہے؟ کیوں آج یعنی اہل ہند کے سینے آپ کی محبت میں مچلتے ہیں؟ کیوں؟ نقطہ ذہن میں آیا یہ تو سب سے پہلے اللہ کے حبیب کا نام آپ کا وسیلہ اسی زمین پر لیا گیا, اسی زمین پر لیا گیا. کیوں؟ یہ تو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. کیا سنتے چلے آ رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے وسیلہ مانگا, کہاں مانگا؟ جہاں تھے وہاں مانگا. کہاں اترے؟ ہندوستان میں اترے. سری لنکا جیسے آج سے چند سال پہلے لاہور بھی ہندوستان تھا, کراچی بھی ہندوستان تھا, چنانچہ سری لنکا بھی ہندوستان تھا. سری لنکا کیا تھا؟ ہندوستان تھا. آج بھی وہ پہاڑی محفوظ ہے, لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے نام مصطفیٰ کا لیا گیا ہندوستان کی دھرتی پر لیا گیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اور آپ کی اور ہماری عشق تسکین کے لیے اور آگے بڑھوں. آج اس کتاب میں جس کے بارے میں بتایا گیا سارے عالم میں بڑے بڑے اہل قلم نے یہ لکھ دیا, سارے عالم میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت میں انوار احمدی سے پڑھ کر کوئی کتاب نہیں کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک ہندوستان کے بہت بڑے اہل قلم جن کی تحریریں اس کے بعد ایسی تحریر لکھنے والے پیدا نہیں ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ ایسی کتاب فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں لکھی گئی. اسی انوار احمدی میں ہے. کیا احمدی انوار احمدی میں آپ کہیں گے تعبیر کریں گے آدم علیہ السلام کیونکہ خانے کعبہ بھی آپ بنائیں تو وہاں گئے وہاں دعا کریں, وہاں مقت طلب کریں. اب ہندوستان خواہ کی تحریک چلے بنی آئے سب سے پہلے کہاں اترے یہ تو پتا ہے ہندوستان اترتے ہی 100 سال کئی سو سال تک آپ میں آتا ہے 300 سال تک روتے رہے. 100 سال میں وحشت ہوتی. اب اکیلے آپ کو والدین چھوڑ کے چلے گئے. آج وحشت ہوتی. وحشت میں تنہائی, اردو کی وحشت میں عربی میں وحشت میں تنہائی کا احساس نہیں. ایک مہینہ آرام سے رہے اب وحشت ہوئی. ایسا نہیں ہوتا پہلے جیسے وحشت آہستہ آہستہ وحشت کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے. آتی وحشت ہوتی, تنہا ہوتی وحشت ہوتی, خبر بھی وحشت ہوتی. وحشت کون دور کرتا؟ کون دور کرتا آپ کی وحشت؟ آپ پورے محلے میں اکیلے ہیں, گھر میں اکیلے ہیں, ہزاروں ہیں, پھر وحشت محسوس ہو رہی ہے. کبھی اکیلے نہیں تھے. کیا پورے محلے میں بندہ پڑے میں اکیلے ہیں؟ ارے آپ اپنے گھر میں اکیلے پھر وحشت محسوس کر رہے. کئی دن سے والدین نہیں ہے, رشتے دار نہیں ہے, اکیلے ہیں, کبھی زندگی میں سبق نہیں آیا, وحشت محسوس کر رہے. ارے خبر میں کون آنے والا ہے؟ خبر میں کون آنے والا ہے؟ وحشت تو وہاں ہوگی. وہاں اس وحشت کو دور کرنے والے کون ہوں گے؟ ہمارے آپ کے آبائی سالیہ.
پڑھ لیجیے عذاب قبر کا ذکر مشکل اس وحشت کا عالم ہوگا. وہی وحشت کے عالم میں انتہائی خبیث صورت، انتہائی نکیر صورت، ایسی صورت کہ جس سے وحشت بڑھ جائے، اسی وحشت کے عالم میں سب کے سب کا شیطان کا ظاہر ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے اندازہ لگائیے. اگر ایک آپ خود وحشت محسوس کر رہے ہیں کسی جنگل میں اکیلا ہو گئے خدا نخواستہ، پھر اچانک کوئی شیر ظاہر ہو جائے تو وحشت کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی جن ظاہر ہو جائے تو کیسی وحشت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک وحشت ہی کافی تھی قبر میں، تنہائی کی، قبر کی. اور اس وحشت پر وحشت یہ وہ جب آدمی نمودار ہوا تو انتہائی حد تک کی ڈبل وحشت بڑھ گئی اور کہا کہ چلے جا مجھ سے، تو کون ہے میری وحشت کو بڑھانے والا؟ وہ نہیں، میں تجھ سے نہیں جا سکتا، میں تجھ سے جدا نہیں ہو سکتا، میں تیرے برے اعمال سے بھی دنیا میں کیا کرتا ہوں. اور وحشت کے عالم میں ہوگا کیسے تنہائی میں آ گیا، کیسے تنہائی میں آ گیا. یہ پہلی مرتبہ زندگی میں ہر ایک کو پہلا اتفاق ہوگا، یہ پہلا اتفاق ہوگا. اوپر منو مٹی، پتھر کی سل، وحشت کا عالم. ایسے عالم میں اچانک ایک خوبصورت، اس کو دیکھتے ہی سارے غم ختم ہو جائے، ایک مہکتی ہوئی لباس میں ایک خوبصورت ایک شخص جلوہ گر ہوگا تو وہ کہے گا، خوش ہو جائے گا، تو کون ہے؟ تو میری وحشتوں کو دور کرنے کے لیے آیا. تو کون ہے؟ تو میری وحشتوں کو دور کرنے کے لیے آیا. حدیث کے مفہوم بتا رہا ہوں میں، مشاہد مساوی دیکھ سکتے ہیں. فرمایا کہ میں تجھ سے جدا ہونے والا نہیں، نہ تحزن، پریشان مت ہو، غمگین مت ہو، میں تیرے اعمال صالحہ، میں تیرے اعمال صالحہ. قبر کی وحشت کو دور کرنے کے لیے کیا کرو، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اس کے رسول کی سچی اطاعت کرنا چاہیے. جب جا قبر کی وحشت دور ہونے والی. اب اندازہ لگائیے، اب حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آ رہے؟ جنت سے آ رہے. جنت کے آرام کے بعد تنے تنہا حضرت حوا بھی ہے، لیکن کہاں ہے نہیں معلوم. حضرت حوا بھی ہے، کہاں ہے نہیں معلوم. اس تنہائی میں کیسی وحشت ہوگی؟ ابھی جنت کا آرام چھوڑنے کے بعد وہ وحشت کیسے دور ہوئی؟ شیخ الاسلام بانی جامع میں لکھتے ہیں، روایت کی روشنی یوں ہی نہیں، روایت لکھ کے شعر لکھتے ہیں، شعر کی تشریح کرتے ہیں. وحشت آدم کی گئی دام شہ لولاک سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مردے زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے. انوار احمدی کیا ہے؟ آپ کے منظور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا میں جو قصیدہ لکھے، ایک ایک شعر کی تشریح میں وہ کتاب وجود میں آئی، اس کا نام انوار احمدی. انوار احمدی آپ کے اشعار کے انوار. اس انوار احمدی میں شیخ الاسلام عارف اللہ مولانا حافظ محمد اللہ شاہ فاروق ولی جنگ علیہ رحمۃ الدیوان اس روایت کو لکھتے ہیں. کس روایت کی روشنی میں اس شعر کو لکھا؟ اس روایت کی روشنی میں جب وحشت محسوس کرنے لگے تو جب حضرت آدم علیہ السلام جب وحشت محسوس ہونے کرنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کیا کرے؟ عذاب دینے لگے. جب لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے، عذاب دیتے دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر، آخر میں لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پوری وحشت دور ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں اور مضبوط روایت، اور مضبوط روایت ان کی روایت جو روایت کے معاملے میں انتہائی محتاط، اتنے محتاط، معمولی بھی اگر اس میں سکم کا ظاہر ہوتا، ضعیف کے بجائے موضوع قرار دینے والے اور کون ہے؟ روایت کے معاملے میں اتنی احتیاط کہ دوسرے تو ضعیف قرار دیں گے، ضعیف نہیں موضوع. ساری دنیا جانتی ہے علامہ ابن جوزی الرحمۃ اللہ آخری حضور غوث پاک صلی اللہ علیہ وسلم صوفیہ میں ابتدا میں نام تان کیے، حضور غوث پاک کے ہاتھ میں توبہ کی، بعد میں کبھی سن لیں. کون؟ علامہ ابن جوزی. علامہ ابن جوزی کی کتاب مشہور الوفا میں پڑھ لیجیے کیا کہ جب عرش اللہ نے عرش پیدا فرمایا، عرش اتنی بڑی مخلوق ہے کہ یعنی یہ زمین سے بڑی، آسمان سے بڑا، بڑی کرسی سے بڑی عرش، یعنی پوری ساری کائنات کو، کرسی کو، آسمان کو، خود کرسی کے بارے میں وسیع کرسی سماوات الارض، اس کرسی کو، آسمانوں کو، ساری زمین کو اگر پورے احاطے میں اگر لی ہوئی کوئی مخلوق ہے اس کا نام عرش. عرش میں اللہ کے جلال کی وجہ سے درجہ تعلیم ہونے لگا، درجہ استراب تعلیم ہونے لگا. استراب تعلیم ہونے لگا تو کیا ہوا؟
تو حضرت اللہ بن جوزی سے بات لکھتے ہیں اللہ نے اپنے نام لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھ دیا تو عرش کا اضطراب ختم ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر عرش کے پایوں پر کبھی دوسری روایت کی تصدیق کرتی ہے آدم علیہ السلام کہاں دیکھے نا یہی تو دیکھے ابھی سن چکے ایک روایت دوسری روایت کی تصدیق کرتی ہے کہ عرش پر دیکھے عرش پر کب لکھا گیا اس وقت لکھا گیا ابھی یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں اس وقت لکھا گیا جب لکھا گیا اضطراب آیا اضطراب بے چینی کیسے ختم ہوئی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے چینی ختم ہوئی نعوذ باللہ کوئی کل کے دن نہیں کہہ دینا اللہ کے نام سے عظیم نام قرار دیا گیا اللہ کے عظمت و جلال کو برداشت نہیں کر سکا تو سکون محمد صلی اللہ نے پہنچایا اس نام نے پہنچایا اللہ کی عظمت ہو تو کائنات تو خالق و مالک ہے کہ مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے یعنی عابد معبود کے برابر کیسے ہو سکتا ہے اب سنیے جب عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھ دیا جاتا ہے اضطراب ختم ہو جاتا ہے کہ یہ اشارہ ہے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام کے ساتھ اپنے دلوں پر محمد صلی اللہ کو منقش کر دو تو تمہاری زندگی کا ہر اضطراب ختم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی کیفیت پیدا ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ. جب دل میں نام مصطفیٰ ہوگا جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا جب دل میں محمد صلی اللہ ہوں گے تو یقیناً کوئی انسان ہر قسم کی وحشت سے پاک آزاد ہو جائے گا محمد رسول اللہ. اب محمد یہ ساری روایت پتہ چلا کہ یہ نام اس آدم کے پیدائش سے پہلے رکھ دیا گیا نام پہلے رکھ دیا. اب آئیے جس نام پاک کے ساتھ ہم ایمان لاتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ اس نام پاک کی کچھ عظمت سن لیجیے کچھ کیا بہت کچھ عظمت بیان کرنے کی ضرورت ہے لیکن کے تقاضے کے اعتبار سے اجمالی طور پہ بھی بیان نہیں کر سکتے تو سن لیجیے اچھی طرح محمد کے معنی کیا ہے محمد آسمان محمد کیوں اس لیے کہ زمین پر آنے کے بعد اتنی تعریف کی کہ کوئی احمد آپ احمد پائے گئے آسمانوں میں اللہ نے آپ کی تعریف کی فرشتوں نے تعریف کی محمد پھر آپ جلوہ گر ہونے کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سن لیجیے محمد یہ لفظ کیا ہے یہ کلمہ یہ مبارک کلمہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مفعول ہے اس کو انگلش میں پارٹیسپل کہا جاتا ہے انگلش میں آبجیکٹ ایک مفعول الگ ہے وہ آبجیکٹ الگ ہے سیدھا سادہ نون بھی ہو جاتا ہے صیغہ نہیں ہوتا ایک صیغہ ہوتا ہے ایک مفعول ہوتا ہے سیدھا سادہ نون بھی جیسے یہ کتاب وغیرہ کے آبجیکٹ بن جاتا ہے لیکن یہ جو انشاءاللہ گرامر میں اتنا واضح کر دیا گیا ہے کہ حضور کے نام کی عظمت ہمارے دلوں میں عربی جاننے والے اور نہ جاننے والے ان دونوں کے دلوں میں منتسب ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سن لیجیے تعریف کے لیے عربی زبان کے الفاظ ہیں مدح پریز انگلش میں بھی پریز ملے گا مدح ثنا اثنا اسمی علیہ اور ہم مدح اس نے مدح کی اس نے ثنا بیان کی خود اردو میں آپ سنتے ہیں اس نے حمد بیان کی لیکن ان تینوں میں اگر تعریف کا کوئی اعلیٰ صیغہ اعلیٰ فارم ہے تو حمد ہے. اس لیے لا اپنی طرف سے تم تعریف کرو اللہ کی ایک الحمدللہ کے بغیر نہیں. یقیناً آپ کی تعریف جو آپ اپنی جذبے سے تعریف کریں ثواب ملے گا لیکن الحمدللہ کے برابر کوئی ثواب نہیں. اس لیے ہر نعمت کے ملنے پر کیا کہو الحمدللہ. ہر کام کی ابتدا کس سے بسم اللہ سے. نعمت کے استفادے کے بعد کیا کہو الحمدللہ. تمام تعریف اللہ کے تمام تعریف اللہ. حمد اسی حمد کے کا یہ روٹ ہے مصدر. حمد مانے پریزنگ ٹو پریز روٹ کہا جاتا ہے عربی میں مصدر انگلش میں پریزنگ ٹو پریز. حمد اسی حمد ہر زبان میں جو مصدر ہوتا ہے اسی سے ورڈ نکلتے ہیں. رائٹنگ سے رائٹر نکلا ریٹر نکلا. رائٹنگ لکھنا اسی سے لکھنے والا رائٹر اس میں فاعل ریٹر اس میں مفعول. اور سمجھنے کے لیے اردو کی مثالیں دے دوں جن کو انگلش نہیں آتی اردو سے باقی میں صرف جیسے مثال کے طور کتابت لکھنا کاتب لکھنے والا
اس میں فاعل، مکتوب لکھا ہوا اس میں مفعول. جیسے مثال کے طور پر یعنی کوئی کسی کو یعنی مطلب یہ کہ ظلم کر رہا ہے، ظلم کرنے والا ظالم، جس پہ ظلم ہوا مظلوم، جو کام ہوا ظلم، لفظ ظلم سے ظالم بنا، مظلوم بنا. تو اب یہاں پر حمد سے کیا بنا؟ حامد، تعریف کرنے والا، اس میں فاعل. محمود جس کی تعریف کی جائے. حامد دا پریزنگ پرسن، وہ شخص جو تعریف کر رہا ہے. محمود دا پریزڈ پرسن. ایک پریزنگ ہے، ایک پریزر کو عموماً نہیں بولتے ہیں، پریزنگ پرسن، دوسرا پریز ورتھی اور سمجھنے کے لیے. تو محمود مانے پریز ورتھی، جس کی تعریف کی جائے. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ سن چکے. اگر ثنا اقتدار کی طرف آ رہا ہوں میں، جب ثنا سے بڑھ کر مدح سے بڑھ کر کوئی لفظ ہے تعریف کا تو وہ حمد ہے. وہ اس کا وقت سن لیجیے. حمید یحمد، تعریف کرنا، ٹو پریز انگلش، اردو میں تعریف کرنا. اگر اس کے اندر مبالغہ، زیادتی پیدا کرنا ہے، خوب تعریف کرنا، تو حمیدہ کافی نہیں. حمیدہ مانے تعریف کرنا، حمیدہ یحمد حمد. اگر اس میں اور یعنی تعریف کو بڑھا دینا ہے، انتہائی بہت تعریف کرنا، خوب تعریف کرنا، تو اس وقت فارم بدل جاتا ہے. فارم تو یہی رہے گا، اسی فارم میں ایک لفظ اضافہ کر کے درمیان کے لفظ کو تجدید والا کر دو تو ذاتی کے معنی پیدا ہوتا ہے. وہ سمجھنے کے اس سے پہلے ایک لفظ دیکھو. قطع مانے کاٹنا. قطع مانے کاٹنا. کاٹنا بولے تو گوشت بھی کاٹتے، گوشت میں برابر ہوتا. کاٹنے میں مبالغہ کر دیے تو قطع کا مانے قطع، تو قطع تختی، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دینا ہے. بہت کاٹنا ہے تو قطع، سیدھا سادہ کاٹنا ہے تو قطع. سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جتنی جتنی تعریف کے بارے میں ہے سب کیا ہے؟ اسی لفظ سے ہے. کیا ہے؟ عین درمیان کی کلمے کو سر مشدد. سبح، سبح، حمد، سبح سبحان اللہ کہا، حمد الحمدللہ کہا، کبر اللہ اکبر کہا. یعنی بیچ کے حرف کو تجدید دے دی جائے تو زیادتی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. حمیدہ کافی تھا تعریف کرنا. اللہ نے لفظ حمیدہ سے اپنے حبیب کا نام نہیں رکھا. وہ بھی نام ہے، وہ بھی نام ہے، لیکن مزید یہ کہ اللہ نے جہاں آپ کو محمود بنایا حمیدہ سے، محمود بنے پریز ورڈ بتایا کہ تعریف، وہاں اللہ نے کیا کیا کہ خوب تعریف کی. ایسی تعریف کی کسی کی تعریف ایسی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. ایسی تعریف ہر زمانے میں جس کی تعریف ہو، اللہ نے اپنے حبیب کا نام اسی حمدہ سے محمد رکھ دیا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. اس کے معنی کیا ہوئی؟ ہم محمد کے معنی الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی تعریف پر تعریف کی جائے، تعریف کے بعد تعریف کی. ہر زمانے میں تعریف. کوئی زمانہ بتاؤ مجھے جس میں تعریف نہیں ہو رہی؟ بتاؤ. نماز. اگر کوئی نعوذ باللہ اگر یہ جلسے بھی ختم کر دے تو تعریف ختم ہونے والی نہیں. نماز تو نہیں. نماز میں کیا کریں گے؟ نبی پر صلاۃ و سلام، درود. نہیں یہ مکروہ وقت. ارے آپ کے وقت بس مکروہ وقت ہے، کہیں تو رات ہے تو کہیں دن ہے. تو سارے عالم میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جہاں نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے. پھر درود کا سلسلہ تو الگ ہی ہے. خالی نماز ہی پڑھ لے تو ہر آن ہر لمحہ حضور پر درود و سلام کا تذکرہ کر رہا ہے. عالم میں ایک لمحہ کے لیے بھی درود و سلام منقطع نہیں ہوتا، تعریف منقطع نہیں ہوتی. کوئی وقت بتاؤ مجھے حضور کی تعریف سے مجھے کوئی وقت بتاؤ. پورے عالم کے لوگ مل کر بھی نہیں بتا سکتے کوئی لمحہ جس میں حضور کی تعریف نہیں کی جائے، حضور کا نام نہیں لیا جائے. ثابت کر کے نہیں بتا سکتے. پوری سائنس مل کے ثابت کر. یوں تو الگ درود شریف، یہ میلاد کے جلسے، یہ تو سلسلہ الگ ہی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کیا؟ بہت تعریف. ابھی بتاؤ کہ الحمدللہ سے اللہ نے اپنے حبیب کا نام، حمد سے اپنے حبیب کا نام کیا رکھا؟ روح تو حمد ہی ہوگی. حبیب حمد سے اسی کا یعنی مبالغہ محمد. اور اپنے کلام پاک کی ابتدا کس سے کی؟ آج یہ علامہ ابن جوزی نے ممکن ہے یہ میلاد النبی ان کے رسالے میں اس روایت میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، جب وہ نور بلند ہوا، اب بلند ہو کر
اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور سجدہ کر کے اس نور نے کیا کہا؟ الحمدللہ. آپ نے یہاں تک پڑھے حضرت آدم السلام. ہاں یقیناً عالم اجسام میں جسم جس کو دیا گیا تو سب سے پہلے الحمدللہ کہنے والے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور عالم روحانیت میں حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں کی گئے. نور کی صورت میں سب سے پہلے الحمدللہ کہنے والے کون؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ یہ انسانیت کی اصل ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی اصل ہے. وہ ہے کائنات. وہ ہے کائنات نے سب سے پہلے عبداللہ کہا. اسی کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ الحمدللہ کہا. اس روایت کو قصر سے پڑھتے ہیں. آپ جب ٹھیک آئی الحمدللہ کہا. اللہ نے کیا کیا کہ فرشتوں سے کہا کہ آدم سے کہو میں اسی کام کے لیے پیدا کیا. اور یہ کس کی سنت ہے؟ روایت بتاتی سیرت کی روایت بتاتی ہے سنت ہے ہمارے نبی پاک سے. سب سے پہلے عبداللہ کس نے کہا؟ اب اس کا سنیے روایت. جب آپ کے نور میں سجدے کے بعد الحمدللہ کہا تو اللہ نے فرمایا سمیتک محمدن. تم نے میری حمد بیان کی. لفظ حمد کہا کہ یعنی اللہ کے حبیب نے اپنے خالق کی تعریف کرتے ہوئے عابد معبود کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ کہ اے حبیب تمہارا کلمہ ہمیں اتنا پسند ہے اسی کلمے سے ہم نے تمہارا نام محمد رکھ دیا. سمیتک اس کا کیا فرمایا؟ خلقتک لاجلی. میں نے تم کو اسی کام کے لیے پیدا کیا اس کی حمد کے لیے. اور بھی کہا یعنی اب دو رسولہ اور آپ ہی سے رسولوں کا سلسلہ شروع کروں گا تاکہ آپ ہی کے نور سے سارے انبیاء آپ ہی کے ایمان پر. اب وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بیان کر سکے. تیسرے پاری کے آپ نے رکوع کی پہلی آیت پڑھ لیجیے. میثاق کا عہد دیا گیا, آپ پر ایمان لانے کا عہد دیا گیا, آپ ہی سے رسالت کا ابتدا کروں گا. اور بھی کا اختم الرسل اور آپ ہی پر رسولوں کا خاتمہ ہوگا. آخری رسول ہے خاتم کریں. آپ کے بعد کوئی دنیا میں رسول آنے والا نہیں ہے. اب یہاں پر ایک اہم بات, اس انسان کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بات, اللہ کی تقریر ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے نہیں پیدا کی جن اور انس کو مگر کہ میری عبادت کرے. تو عبادت کیا ہے؟ اللہ کے شکر کا ایک عظیم طریقہ ہے. اللہ کی حمد کا عظیم طریقہ کیا ہے؟ اس کی عبادت کرنا. اللہ کی حمد کا عظیم طریقہ اس کی عبادت کرنا. تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ حمد. تو یاد رکھیے حقیقی طور پر لائق تعریف کے لائق کون ہے؟ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. جس کی بھی تعریف کرے تو کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی. انبیاء کی تعریف کرے تو کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی. ملائکہ کی تعریف کرے تو کس کی تعریف ہے؟ یہ کرسی خوبصورت ہے, پسند آ گئی, تعریف کر لیں. کرسی کی تعریف نہیں بلکہ کرسی کے تعریف تو ہوگی کرسی کی. حقیقت میں کون خوش ہوگا؟ بنانے والا, کہ میری تعریف ہو رہی. آپ ایک اچھا قلم بنایا, تعریف ہو رہی ہے. ارے آپ کوئی خوش ہو رہے قلم کی تعریف, ارے میں بنایا اس لیے خوش ہو رہا ہوں. جس کی بھی تعریف کی جائے تو حقیقی تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. بنانے والے کی. جو مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہے. تو یقیناً ساری کائنات میں جس کی بھی تعریف حقیقی تعریف اس اللہ. تو کیا پتہ چلا ہمارے عقلوں کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر جس کی تعریف کا ہمیں دیا گیا اللہ کی. اللہ جس سے خوش ہوتا ہے. اللہ کا نام محمد ہونا چاہیے تھا. پریشان مت ہو, اللہ محمد ہونا چاہیے نہیں ہوا. محمد احتیاط کیجیے تاکہ کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے شرک کر دیے وغیرہ وغیرہ. لفظ جو محمد اللہ کے اسما پڑھتے نا, اللہ کے اسما محمد ہے, اس میں محمود ہے. اس میں اللہ کے ناموں میں کیا ہے؟ محمود. اللہ کے نام میں کیا ہے؟ محمود. محمود میں لائق تعریف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصل تو ذات لائق تعریف تو وہی ہے اللہ کی. اب اور اگر آپ کے دلی کے لیے بتا دوں, یہ شعر اس کے سامنے پڑھا گیا جو سارے کائنات میں سب سے بڑھ کر جن کی تعریف کی گئی, کی جا رہی, کی جاتی رہے گی. اس ذات کے سامنے شعر پڑھنے والے کون؟ حضرت حسان بن ثابت. کیا پڑھیں؟ وشق له من اسمه ليجله, وشق له من اسمه ليجله. اللہ نے آپ کے لیے آپ کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا. نکالے ڈرائیڈ ابھی بتایا نا, حمد سے حامی مشتق.
شکر سے شاکر اللہ نے آپ کے لیے اپنے نام سے پوچھا تاکہ آپ کی جلالت کو بتائے، آپ کی عظمت کو بتائے. اب سنیے حضرت حسان کے ساتھ کس کے سامنے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے فضل عرش محمود و حال محمد، سبحان اللہ عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے. سبحان اللہ. لیکن معنی کے اعتبار سے محمد کس کا نام ہونا چاہیے تھا؟ اللہ. اور حضور کے ناموں میں آپ محمود بھی پڑھیں گے، محمد. اللہ کے اسماء میں آپ کہیں آپ محمد، لیکن حقیقت میں محمد ہے. محمد کی ذات اللہ نہیں پڑھو، احتیاط کیجیے. حقیقت میں وہ معنی کے اعتبار سے محمد ہے، حقیقی محمد وہی ہے. لیکن یاد رکھنا کہ آخر کیا بات ہے، ہم اللہ کو محمود کہہ کے پکار رہے ہیں اور آپ کو محمد. تو سن لیجیے، ساری کائنات، سارے انبیاء، سارے فرشتے، سارے مطلب ملائکہ اللہ کے نبی کی تعریف کر رہے ہیں. یہ سب کی تعریف مل کر اللہ کی تعریف کے برابر ہو سکتی؟ اللہ نے بھی اپنے حبیب کی تعریف کی، تعریف کر رہا ہے. اللہ اپنے حبیب کی تعریف کرنے والا، ہم اپنے نبی کی تعریف کرنے والے، ہم اپنے نبی کی تعریف کرنے والے. کیا ہماری تعریف اللہ کے برابر ہو سکتی ہے؟ اللہ کی عظمت و شان کا لحاظ کرتے ہوئے، اللہ کی شان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کا نام نامی محمد رکھ دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تعریف کی، اللہ کی تعریف کے برابر کسی کی تعریف نہیں. اس لیے آپ کا نام محمد ہے کیونکہ اللہ نے تعریف. اور ساری کائنات کے، سارے زمانوں کے، سارے لاکھوں کروڑوں اربوں زمانے، ہم نہیں کر رہے ہیں، سائنس کہہ رہی ہے اربوں زمانے، کہ اگر سارے کے سارے زمانے کی تعریف مل جائے اللہ کی تعریف کے برابر نہیں. اس لیے اللہ کی عظمت کے لحاظ پیش نظر آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس تعریف والے رسول کی تعریف کر کے ہر انسان چاہتا ہے ہر چیز کر کیا فائدہ ہے؟ فائدہ کچھ نہیں، فائدہ تو بہت ہے لیکن لفظ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں رکھتا کہ فائدہ کیا. ہم کیا ہے؟ عابد ہے، اللہ معبود ہے، وہ خالق مخلوق ہے. ہم عبادت کے لیے پیدا کیے، خواہ وہ کسی عبادت کا نفع بتائے یا نہ بتائے، عبادت کرنا ہی. اس عبادت سے کیا فائدہ، اس عمل سے کیا فائدہ؟ لیکن انسان کی فطرت میں کام کر کے جگہ دیکھتا ہے، یہ کریں گے تو کتنا ملے گا، وہ کریں گے تو کتنا ملے گا، یہ کریں گے تو کتنا ملے گا. اللہ تعالیٰ اپنی فطرت کو دیکھتے ہوئے اعمال کے ثواب بن کر بیان کر دیا کہ دیکھو سبحان اللہ کہے تو یہ نہیں کیا ملیں گی، الحمدللہ کہتے ہیں یہ نہیں کیا بنیں گی، تکلیف دور کرتے یہ کیا ملیں گی، راستے سے جاتے جاتے کسی تکلیف ہٹا دیے تو یہ نہیں کیا ملے گی، نماز پڑھیں گے تو یہ نہیں کیا ملے گی، روزہ رکھیں گے تو یہ نہیں کیا ملے گی، حج کریں گے تو یہ کیا حج قبول ہو جائے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جائے، نماز عشاء فجر کے بعد دنیا میں مشغول ہوئے بغیر نماز عشاء پڑھیں گا اسے عمرے کا ثواب ملے گا. جبھی تو بیٹھے گا نا. لیکن اللہ کے سچے بندے وہ نہیں دیکھتے کہ عمرے کا ثواب ملے گا، جو اللہ جو دیتا دو، لیکن ہم تو اللہ کے منہ میں بیٹھ رہے ہیں. ارے وہ ان سے تو لاکھ درجے اچھے ہیں کہ جو عمرے جو فجر ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، جو عشاء نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ تو کم از کم عمرے کے ثواب کی نیت سے پڑھ رہا ہے. یہ بھی لائق تعریف ہے. اس سے بڑھ کر لائق تعریف یہ ہے کہ جو اللہ کی محبت میں پڑھ رہا ہے. انسان کی فطرت. اب انسان کی فطرت یہ ہے کہ اللہ کی حبیب کا ذکر کریں گے ہم سے بے شام تو کیا فائدہ؟ ارے فائدہ پوچھتا ہے پہلے یہ دیکھ کہ یہ وہ نبی ہے کہ جس کی امتی ہونے کی تمنا انبیاء کیا کرتے ہیں. یہ کیا یعنی کم ہے یہ نعمت کہ اللہ نے ہمیں بغیر کسی طلب کے ان کا امتی بنایا. امتی بناتا تو کسی بھی فرقے میں بناتا، اللہ نے آپ کے چاہنے والوں میں بنایا. یہ اللہ کا شکر ہے، آپ کے ذکر کرنے والوں میں بنایا. کتنی بڑی سعادت ہے. پھر بھی چاہتا ہے کہ ہاں وہ تو ہے سعادت، لیکن پھر بھی ہم بیٹھ جائیں گے تو مسلسل نبی کا ذکر کرتے ہیں، کچھ فائدہ؟ سن لیجیے فائدہ یہ ہے ہر عمل کی جگہ قرآن کریم سے پوچھیے، ہر عمل کی جگہ عام اعتبار سے خصوصی جگہ الگ الگ ہوگی. ہر عمل عام اعتبار سے جگہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو نیکی کرے گا ایک نیکی کرے گا تو اسے 10 گنا ملے گی.
یہ قاعدہ ہے. جو ایک نیکی کرے گا السلام علیکم 10 نیکیاں, ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں, وبرکاتہ 20 نیکیاں, الف 10 نیکی, لام 20 نیکی, میم 30 نیکی. ہر عمل پر ہر جو بھی کام نیک کریں گے تو اس کا ثواب 10 گنا, اس کا ثواب 10 گنا. عام قانون ہے, چلتے چلتے راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھا دیے 10 نیکیاں. ہر قدم الحمدللہ کہہ دیے 10 نیکیاں. یہ حدیث ثابت, اللہ کو کہہ 10 نیکیاں. ہر عمل صالح پر یہ قانون ہے کہ 10 نیکیاں ملے گی. لیکن اللہ کے حبیب کی حمد و ثنا, اللہ کے حبیب کی تعریف کرنا, اللہ کے حبیب پر درود پڑھنا, یہ اس سے اعلیٰ و ارفع رکھتا ہے. تم حبیب پر ایک مرتبہ درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اللہ کے حبیب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کہ 10 نیکیاں لکھ دوں گا, 10 گناہوں کو مٹا دوں گا, 10 درجات بڑھاؤں گا. سبحان اللہ. تو اگر ذاکر مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ مشغول ہو جائیں گے, اس عمل کے ثواب کا اندازہ لگائیے کہ 10 نیکیاں بس نیکیاں نہیں کہا گیا, صلاۃ کہا گیا. صلاۃ کا مرتبہ نیکیوں سے اعلیٰ ہوا کرتا ہے. 10 رحمتیں نیکیاں ہیں, نیکیوں سے اوپر صلاۃ ہے. اللہ 10 صلوات اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. صرف 10 صلوات ہی نہیں, 10 گناہوں کو بھی مٹ رہا ہے. درجہ آپ بولے چھوٹا بچہ والے میں درجہ دیتا ہوں نا, اس کا اپنا درجہ ہوگا, لیکن ایک بڑی شخصیت تجھے درجہ دوں گا, اس کے اپنی شان کے اعتبار سے درجہ ہوگا. اللہ درجہ دے رہا ہے, یہ درجہ اللہ دے رہا ہے. دینے والے کو دیکھو کہ دینے والے کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے. اگر کوئی شخص نہیں ایسا ویسا, میں کپڑے پہنے ہوئے میں دیتا ہوں, ارے کیا دینا, بہت بڑے 100 روپے 200 روپے دوں گا, اور زیادہ بڑا کیا دیں گے 1000 2. اگر اپنے وقت کا بڑا وزیر ہے آپ امید لگا دیتے 20-30 ہزار. بادشاہ ہے 1 لاکھ. دینے والے کو دیکھا جاتا ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل. یہ درجے کون دے رہا ہے؟ سارے کائنات کا خالق و مالک دے رہا ہے کہ ایک درود پر 10 درجے بڑھ رہے ہیں. اگر جنت میں درجے بڑھانا ہے تو درود کی عادت ڈال لو. آج ہی سے ہم طے کر لیں گے کہ روزانہ ہم اللہ کے حبیب پر کم از کم 100 مرتبہ درود پڑھیں. یہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. اگر کوئی 100 مرتبہ پہلے سے آتی ہے تو ناچیز کی یہ درخواست ہے, شام میں اگر تم رات میں 100 مرتبہ پڑھتی ہیں, صبح بھی فجر کو 100 مرتبہ پڑھتی ہیں, کیونکہ زندگی کی صبح بھی اللہ کی حبیب کی پر درود کے ساتھ, اللہ کے حبیب پر درود پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کے ساتھ, مغفرت کے ساتھ, درجات کے اضافے کے ساتھ, گناہوں کی معافی کے ساتھ زندگی کی صبح ہو رہی ہے, تو قطع بھی اسی پر ہو. اس لیے صبح بھی 100 مرتبہ, شام میں بھی 100 مرتبہ. کسی کو وقت اجازت نہیں دیتا تو کم از کم روزانہ 100 مرتبہ درود شریف کی عادت ڈال دی. درود شریف کی عادت یعنی کتنی عظیم سعادت فضیلت ہے. تو آپ صبح شام سنتے ایک حدیث, اگر درود کے بارے میں کئی فضائل نہ ہوتے تو یہی حدیث نسائی وغیرہ کی کافی ہو جائے. کون سی؟ ابھی جس حدیث کو سنایا گیا, جس حدیث کو سنایا گیا وہی ایک کافی ہو جاتی. وہی نہیں, اگر کوئی حدیث بھی نہیں آتی تو اللہ کا حکم کافی ہو جاتا ہے. یہ یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہو کر اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے, سلام بھیج رہا ہے, یہی کافی ہو جاتی ہے. میں سن لیجیے ایک روایت آخر کر کے کم پر آتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ, روایت میں آتا ہے, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی نے تقرب کے بارے میں سوال کیا ہے, اللہ یعنی کہ کیسے تجھ سے زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے, یعنی اللہ کا خود, اے موسیٰ تم میرا حد درجے تقرب چاہتے ہیں, اگر تم یہ ایسا تقرب کہ حدیث اس روایت میں آتا ہے جو زبان سے جو کلام اتنا قریب, جو بات کر رہے ہیں زبان سے قریب ہے, اگر تم اپنے کلام سے جو زبان کے قریب ہے اس سے بھی زیادہ قربت چاہتے ہو. ہمارے قریب کیا روح کتنی قریب, پوری رگوں پہ سماعت کی ہے نا روح. تمہارے جسم سے جو روح قریب اس سے بھی زیادہ قربت چاہتے ہو اللہ کی قربت, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر قریب ہے. بنانا اقرب الیہ من حبل الورید. تو اگر تم یہ چاہتے ہو, تمہارے اور بھی اس میں مثالیں آئی ہیں, فلاں چیز سے بڑھ کر بھی تم قربت چاہتے ہو, تو بلغ محمد صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود پڑھو. تو کیا کرو کہ حضور نبی کے اور بھی بہت سی روایتیں آئی, موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے درود پڑھو. تو اندازہ لگائیے کہ
انبیاء کرام بھی یہ درود پڑھتے تھے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے سعادت ہم گنہگاروں کو عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کتاب کر کے فرمانا ہے اے ایمان والو تم ان پر درود پڑھو اور خوب سلام. یقیناً ہمیں یعنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ اور جو اللہ حقوق عباد ہے اس کی پابندی کے ساتھ اگر ہم اپنا وظیفہ اگر درود بنا لیں گے تو دین دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ اتنی بڑی فضیلت جس کے بارے میں بیان کی گئی کہ اگر یہاں تک کہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ کل میدان محشر میں تو گناہوں کی وجہ سے ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا پسینہ، وہاں سورج تو یہاں ایک میل قریب ہو جائے گا اور جو اس سے کم ہو جائے گا جو بھی ہوگا سورج اتنا قریب ہو جائے گا. اب تو لاکھوں میل دور ہے. یہ عالم ہے جب ایک میل کے قریب ہو جائے گا سورج کا عالم کیا ہوگا. لیکن سورج جو اثر کرے گا کس اعتبار سے کرے گا؟ گناہوں کے اعتبار سے اثر کرے گا. یہ چیز ہے اس میں پانی آ رہا ہے اسے یہ واٹر پروف ہے. پانی میں دھونے کے لیے یہ بھی پانی میں ڈالا جا رہا ہے. یہ گھڑی کچھ نہیں ہو رہا ہے وہ گھڑی کی مشین تباہ ہو جا رہی ہے. تو یاد رکھ لینا کہ سورج تو قریب ہے لیکن آپ ہر قسم کی سختی سے واٹر پروف بننا چاہتے ہیں یعنی کسی قسم کی وحشت نہ ہو سورج سے تو یاد رکھ لیجیے کوئی تو ٹخنوں برابر، کوئی تو گھٹنوں برابر، کوئی تو یہ بخاری شریف کی روایتیں کئی روایتیں ہیں کوئی یعنی یہاں تک ڈوبا اپنے پسینے میں ڈوبا گناہوں کے پسینے میں اور پسینہ گناہوں کے اعتبار سے آئے گا اور پسینہ گناہوں کے اعتبار سے آئے گا. کوئی یہاں تک کوئی تو مکمل یہاں تک کہ پسینے کی لگام دے دی جائے گی یعنی مکمل پسینے میں ڈوب جائے گا. ایسے عالم میں جس کا قرب یہ بچا سکتا ہے اس میدان محشر کے عذاب سے. میدان محشر خود عذاب کی صورت ہوگی تو اس وقت نفس نفسی کا عالم ہوگا. ہر ایک اس کی منزل تو اس کے بعد کی نہیں معلوم ہے. ہر ایک یہ چاہے گا پہلے تو یہ تکلیف سے آزاد ہو جائے. کون سی تکلیف؟ میدان محشر کی سختی، اس سورج کی سختی سے. ایسے عالم میں اگر کوئی اس سختی سے محفوظ رہ سکے گا، کوئی اس تکلیف سے بچ سکے گا تو بس اللہ نے کس کو اس عذاب سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ کبرا بنایا. اللہ نے بنایا. اللہ نے اپنے حبیب تو مسلم شریف کی روایت پڑھ لی ان اول الناس بی یوم القیامہ، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن. حضور کے قریب اور سورج اثر کرے. معمولی ٹیکنیک آ جائے تو پانی اثر نہیں کر رہا ہے. دنیا کی ٹیکنیک اگر آ جائے تو دنیا کی تقریباً اثر نہیں کر رہے ہیں. گولی چل رہی ہے اثر نہیں کر رہی. پروف اس کا گولی اثر نہیں کر رہی ہے. دنیا کی اشیاء جو دوسروں پر اثر کرتی ہے بعض اسباب کی وجہ سے اثر نہیں کر رہی ہے. حبیب دو جہاں کے قریب ہو تو ضرورت کر کرے گا. لوگوں میں سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن اکثر علیہ السلام کون مجھ سے قریب ہوگا؟ جو ان میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والا ہوگا. ہم چاہتے ہیں اب مثال کے طور پر ایک مثال، اگر ایک اللہ کا بڑا ولی یا خود حضور غوث پاک نمودار ہو جائے، اللہ کا بہت بڑی ولی نمودار ہو جائے تو ان کے جو چاہنے والے ہوں گے، جو خاص چاہنے والے بھی نیک ہوں گے، تو ان کی تکلیف کا لحاظ کرتے ہوئے ہر ایک کو موقع نہیں ہوگا کہ قریب ہو. وہ جسے قریب بلانا چاہے جو بھی دنیا میں ہو، دنیا کا ہو یا دین کا ہو، اس دنیا کے قانون کے اعتبار سے ان کے ہاتھ میں ہے ملنا نہیں ملنا. دین کا ہو یا دنیا کا ہو ان کے ہاتھ میں ملنا نہیں ملنا. ان کے قریب ہونے کے اختیار گنہگار امت کو دے. تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو، تم میرے قریب کون سی سیٹ لینا چاہتے ہو؟ تمہارے اختیار میں. گیلری پہ آنے کی گیلری، نیچے آنے کی جس سیٹ پر تمہارا چاہتے ہو تمہیں اختیار دی جا رہا ہے کہ تم جتنا قریب ہونا چاہتے ہیں اتنا ان پر درود پڑھو. کم از کم ان کروڑوں اربوں مسلمان جو نمازی نہیں پڑھ رہے، درود تو کیا نمازی نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ نمازی پڑھ رہا ہے. نماز میں صبح سے شام تک سنت موقدہ واجب فرض ملا کر 28 مرتبہ حضور میں سلام پڑھ رہا کم از کم. پھر الگ سے درود پڑھ رہا، ان اربوں کے مقابلے میں تو نبی کے قریب ہو جائے گا. ان اربوں اللہ یہی جو کیا رہے بیٹھے رہے اللہ
میرے پاس کوئی گنتی کے لیے لفظ نہیں ہے بولنے کے. ایک ہی وقت کے تقریباً 10 صاحب سے بتایا گیا کہ 7 ارب جو دنیا کے لوگ ہیں ان میں 1 ارب 80 کروڑ مسلمان. 7 ارب میں, کیونکہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ 100 لوگوں میں سے 1 آدمی جنت میں جائے گا, 99 جہنم میں. اس لیے شکر کرو اللہ نے مسلمانوں سے بنایا, اللہ کے حبیب کو امتی بنایا, یہ توفیق دیا اللہ کے حبیب کی عظمت و ذکر کرنے کی کہ 100 میں سے 99 جہنم میں جائیں گے. ایک ہر زمانے کے عربوں میں, ایسے ہی عربوں میں, ابھی میں بتا رہے کہ موٹا حساب ہے, تھوڑا کبھی بیٹھی ہو سکتی ہے. 7 ارب میں دنیا کی آبادی میں 1 ارب 80 کروڑ ایک موٹا حساب ہے مسلمان. یہ مسلمان فرقے الگ, کئی ایسے ہیں جو گمراہی کے شکار ہیں, پھر وہ الگ. تب یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا 100 میں سے کیا آرام سمجھ میں آسانی سے. 100 میں بھی 1 ارب 80 میں ٹکڑے کر لو آپ. آپ اللہ کے بھی قریب ہونا چاہتے ہیں تو کیا کرو, ہمیں درود کا اہتمام کرنا چاہیے. صرف درود ہی پر اتباع نہیں بلکہ اللہ کے حبیب کی محبت کے ساتھ آپ کی سنتوں کی اتباع. درود کے ساتھ ساتھ سنتوں کی اتباع, سنتوں سے عشق. ہماری زندگی کی ہر صبح اور شام اللہ کے حبیب کی سنتوں کی اتباع میں. حضور کیسے سوتے تھے, سوچو کیا پڑھتے تھے, اٹھنے کے بعد کیا پڑھتے تھے, کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھتے تھے, کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھتے تھے, کسی سے معاملہ کرنے پر کیا پڑھتے تھے, سورج گرہن ہو گیا تو کیا کرتے تھے, چاند گرہن ہو گیا تو کیا کرتے تھے. یعنی ہر